ایران نے دمشق میں کونسل خانے پر حملے کا اسرائیل کو جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ اسرائیل میں سارن بج گئے۔ ایران نے خیبر میزائل سے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، ایران کے بیلسٹک میزائل الفتح نے صرف 400 سیکنڈز میں اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومس کا نام دیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی۔ دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی۔ شام میں ایرانی کونسل خانے پر بمباری کا جواب، ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا۔ ایران نے پہلے سینکڑوں ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، پھر کروز اور بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار، دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومس کا نام دیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل الفتح نے صرف 400 سیکنڈز میں اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں اسرائیلی فضائی اڈوں سمیت اہم اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد ہر طرف تباہی مچ گئی۔ دھماکوں کی آواز بیت المقدس تک سنائی دی۔ یمن کے حوثیوں، لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ 2 ایرانی میزائل اسرائیل کے شمال مغربی حصے میں اپنے نشانے پر لگے۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلز میں سے کچھ میزائل اسرائیل کی حدود میں گرے۔ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اردن اور شام کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شام اور اردن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکی اور برطانوی لڑاکا طیاروں نے بھی عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکا طیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ قبرص میں موجود برطانوی جنگی طیارے مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسرائیل کے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان، اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا۔ ایرانی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا، اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست بھی دے دی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا، امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کر دیا۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عزم کی تصدیق، ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر واضح کر دیا۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عزم کی تصدیق کی، ایران اور اس کے اعلی کاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور، فوجی کارروائی مشرق وسطیٰ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ سعودی عرب کا بھی فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا گیا۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے خطے میں عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ برطانوی اور کینیڈین وزیر اعظم کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت، حملوں سے خطے میں تناؤ اور عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ بتایا جاتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم، حملے خطے میں امن اور استحکام کو بری طرح متاثر کریں گے، کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا۔ تو دوسری جانب سعودی ولی عہد نے کہا کہ پاکستان ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے عوام کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سعودی عرب مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے سیرت میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کے دوران مزید کہا کہ سیرت میوزیم اسلاموفوبیا کے ناپاک پروپیگنڈے کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انتہائی پیارے اور محترم بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہماری پورے وفد کی جو پذیرائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ
ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی محبت اور شفقت ان کے چہرے سے عیاں تھی، اور جو گفتگو انہوں نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے فرمائی اور یہ کہا کہ میرے بھائی شہباز شریف، پاکستان ہمیں انتہائی عزیز ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے محبت کے جذبات جو ہمارے دلوں میں ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے بتائیے گا پاکستان کے عوام کو کہ سعودی حکومت، سعودی فرمانروا اور سعودی عوام پاکستان کے لیے بے پناہ، پاکستان کے عوام کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور بتائیے گا کہ ہم پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جلسے کریں گے، ہماری تحریک حکومت کو پاش کر دے گی، بانی پی ٹی آئی پر بہت جلد کیسز ختم ہو جائیں گے اور ان کو رہائی ملے گی۔ فارم 47 بننے والی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی۔ ملٹری کورٹس میں ہمارے 106 قیدی ہیں۔ سیولینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ججز پر دباؤ ڈالنے کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں۔ وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں، یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں۔ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ 6 ججز جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے خطوط لکھے ہیں، ان کا ضمیر جاگا ہے، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے زد و کوب کیا۔ ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ججز کے اوپر پریشر ڈالا جائے۔ جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو عمران خان صاحب کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے بھی عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے تقریباً 106 ملٹری کورٹس کے جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جو ٹرائی ہو رہے ہیں، سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نوشکی میں کوئٹہ سے تفتان جانے والی بس سے 9 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ مقتولین کی نماز جنازہ پولیس لائنز کوئٹہ میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نوشکی میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت، حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 11 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ ڈیپیوٹی کمشنر نوشکی کا کہنا ہے کہ نوشکی کے مقام پر قومی شاہراہ پر ایک بس سے مسلح افراد نے 9 مسافروں کو اغوا کیا اور انہیں قریبی پہاڑوں کی جانب لے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے تافتان جا رہی تھی۔ اغوا کاروں نے مسافروں کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے۔ پولیس نے بتایا کہ نوشکی سے اغوا کیے جانے والے 9 مسافروں کی لاشیں پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملیں۔ مرنے والوں کا تعلق منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ اور وزیر آباد سے ہے۔ بس میں سوار ایک مسافر کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مساجد سجاد احمد کا کہنا ہے کہ ہم کوئٹہ سے ایران جا رہے تھے کہ چند نقاب پوش افراد بس میں داخل ہوئے۔ 9 افراد کو بس سے نیچے اتارا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ سانحہ نوشکی میں جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ پولیس لائنز کوئٹہ میں ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، IGFC بلوچستان، ایڈیشنل IG اور اراکین صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو بھی ذمہ دار ہوگا کارروائی کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ ہر وقت جلد سے جلوس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب تک پرامن احتجاج کریں گے تو سر آنکھوں پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھیں اور پورے پاکستان میں آپ اس طرح کا ماحول بنائیں کہ یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ ڈائیلاگ سے ذریعے ریزالو ہو جائے اور اب ہم اپنی فورسز کو کنفیوز رکھیں۔ ہم بالکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بار بار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط پر نہیں کہ آپ ہمارے معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھیں۔ وی ول گو آفٹر یو۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی ہے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ہم انرتھ کریں گے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ گھنونی حرکتیں جو ہیں وہ اپنی جاری رکھی ہوئی۔ ادھر نوشکی میں قومی شاہراہ پر گاڑی پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ DC نوشکی نے بتایا کہ ایک جاں بحق شخص رکن صوبائی اسمبلی کا رشتہ دار ہے۔ اور FBR نے IMF کی اہم شرائط پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ آمدن کے باوجود ٹیکس نہ دینے اور گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے گا۔ نان فائلرز کے موبائل فون سمز بھی بلاک کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
FBR टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार। फील्ड फॉर्मेशन से नॉन फाइलर्स की हतमी फहरिस्तें तलब। सिम कार्ड बंद करने के अलावा बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इख्तियार। ज़राए के मुताबिक माली साल 2022 के मुकाबले में माली साल 2023 के दौरान 18 लाख लोगों ने इनकम टैक्स को शुमारे जमा नहीं कराए। नॉन फाइलर्स के खिलाफ जनवरी 2024 में कार्रवाई का आगाज होना था, जिसे अब ईद के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। चेयरमैन FBR ने नॉन फाइलर्स के सिम कार्ड ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ सेक्शन 114B हरकत में आएगा। इस सिलसिले में मुल्क भर के 14 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। और मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह सामने आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक बिजली, गैस और तेल की बढ़ती हुई कीमतें महंगाई की बड़ी वजह है। सिर्फ रवा बिजली की कीमतों में 7 रुपये 67 पैसे महंगी हुई। पेट्रोल फी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे महंगा हुआ। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली, गैस और तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई का असल सबब। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। अगले साल भी महंगाई की यही वजूहात बरकरार रहेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान 25% महंगाई बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफे से हुई। अगले साल की बिजली, गैस और तेल की जायद कीमतें 15% महंगाई की वजह बनेंगी। माली साल 2023 में भी इन्हीं वजूहात की बिना पर महंगाई 50 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी। रवा माह फ्यूल कॉस्ट की मद में बिजली 4 रुपए 92 पैसे, जबकि तिमाही एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह बढ़ती हुई फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है। गैस के नरखों में इजाफे की एक वजह अफसरान की शाख खर्चियाँ भी हैं।